بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاة وآتین الزکاة واطعن اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وقال عليه الصلاة والسلام هما ريحانتاي من الدنيا وقال عليه الصلاة والسلام اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما وقال عليه الصلاة والسلام حسين مني وأنا من الحسين صدق الله وصدق رسوله النبی الکریم الامین۔ حق تعالی جل جلالہ کا بے حد احسان فضل کرم ہے، جنہوں نے اپنے لطف و احسان سے کچھ لمحے اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائی۔ اللہ اس کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی حق سچ کہتے سنتے عمل اور دعوت کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعہ ہم نے 7 باتیں عرض کی۔ پہلے نمبر پہ اہل بیت عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے نبی کے گھر والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے۔ قرآن نے جب بھی اہل بیت کہنا ہے تو اس سے کسی اور کے گھر والے نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے مراد ہیں۔ دوسری بات عرض کی تھی، قرآن نے حضور کی بیویوں کو اہل بیت کہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ، اپنے داماد حضرت علی المرتضیٰ اور ان دونوں کے بیٹے حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو اہل بیت کہا ہے۔ تیسری بات یہ عرض کی تھی کہ اہل بیت کے لیے اللہ نے 2 فیصلے سنائے ہیں کہ یہ اللہ ان سے گندگی کے میل کچیل کو دور کرنا چاہتا ہے اور ان کو پاک صاف کرنا چاہتا ہے۔ تو گویا حضور کی بیویاں بھی اور آپ کے داماد، آپ کی بیٹی، آپ کے نواسے یہ پاک ہیں، اللہ نے ان کو پاک صاف کر دیا ہے۔ اب ان میں آپ کو کسی انسان کو کسی شک کی گنجائش نہیں دی۔ اگلی بات عرض کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دونوں نواسے حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی پیدائش پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 کام خود کیے۔ ان کے کان میں اذان آپ نے خود دی، کان میں اذان خود دی، اپنا لعاب ملا کر شہد سے یا کھجور سے گڑتی خود لگائی، اپنی گود مبارک میں سفید کپڑے میں لپیٹے ہوں کو اپنی گود میں خود ڈالا اور فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ آپ نے ان کے بال منڈوائے اور اس کے وزن کے مطابق چاندی صدقہ کی۔ آپ نے اپنے دونوں نواسوں کی پیدائش پر دونوں کے لیے 2 مینڈے آپ نے عقیقہ کیا۔ یہ دونوں کو یہ اعزاز حاصل ہے۔ حضرت حسن جب پیدا ہوئے تب بھی ایسے ہی کیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ جب پیدا ہوئے تب بھی ایسے ہی کیا۔ یہ بھی عرض کیا
کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے حضرت فاطمہ سے 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں عطا فرمائیں، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسے ہی تھا جو تیسرے بیٹے حضرت محسن تھے وہ چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے تھے۔ آج انشاءاللہ چند باتیں اہل بیت کے ذیل میں اور عرض کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں جو ارشاد فرمائے، پہلی بات فرمائی حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور امہما فاطمہ سیدۃ نساء آل جنہ، ان کی ماں ان کی والدہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں میں رات کی تاریکی میں کسی کام سے حضور کی خدمت میں آیا تو آپ نے کچھ مجھے دینا تھا، وہ دیا تو میں نے پوچھا، رات کا وقت تھا، ٹھنڈ تھی، میں نے کہا حضور آپ کی گود میں کیا ہے؟ یہ اسامہ ہے نا حضرت زید کے بیٹے جنہیں حضور نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا۔ حضور آپ کی گود میں کیا ہے؟ آپ نے زبان نہیں کپڑا اٹھایا تو میں نے دیکھا ایک طرف حضرت حسن ہے ایک طرف حضرت حسین ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ پھر حضور نے یہ ارشاد فرمایا، حضرت اسامہ کہتے ہیں حضور نے یوں فرمایا، اللہم انی احبہما، یا اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، آپ بھی ان دونوں سے محبت کریں، واحب من یحبہما، جو ان سے محبت کرے اس سے بھی محبت کرے، جو ان سے محبت کرے اس سے بھی محبت کرے، لیکن یہ ذہن میں رکھنا کہ وہ محبت ہو، دعویٰ نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ نماز سے اوپر سوار ہو گئے۔ آپ نے سجدہ لمبا کر دیا، آپ سجدہ لمبا کر دیتے تھے۔ اسی حدیث کو دوسرے انداز میں بھی عرض کروں گا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، مسجد نبوی شریف میں ممبر پر بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما سرخ کپڑے لمبے کرتے پہنے ہوئے تو ادھر سے اس طرف حضرت فاطمہ کا گھر تھا دائیں طرف، تو آ رہے ہیں تو آج کا یہ فرش تو نہیں تھا، وہاں تو ریت تھی اور صفیں جو ٹھیک کی جاتی تھیں وہ کنکریاں بچھا کر ریت پر صفیں درست کی جاتی تھیں۔ ادھر سے حضرت حسن حضرت حسین آ رہے تھے تو بچے لازمی بات ہے ریت میں چلیں گے تو کبھی گریں گے کبھی اٹھیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خطبہ روک دیا، نیچے اترے اور جا کر دونوں کو اٹھا کے لے آئے، دونوں کو اٹھا کے لے آئے۔ حضرت حسن کو اس ران پہ بٹھا لیا، حضرت حسین کو بائیں ران پہ بٹھا لیا اور فرمایا صدق اللہ، اللہ نے سچ کہا، اللہ نے سچ کہا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اولادیں آزمائش ہیں۔ پھر فرمایا ان دونوں کو گرتے پڑتے آتے ہوئے دیکھ کر مجھ سے برداشت نہ ہوا، اس لیے میں نے جا کر اٹھا لی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن گلی میں کھیل رہے تھے، ایک دن گلی میں جیسے بچے کھیلتے ہیں کھیل رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی دعوت پر جا رہے تھے صحابہ کے ساتھ،
صحابہ بھی ساتھ ہیں، اکیلے نہیں تھے، صحابہ کی جماعت بھی ساتھ تھی۔ تو آپ تشریف لے جا رہے تھے، آپ نے دونوں ہاتھ پھیلائے حضرت حسین کے لیے۔ اب وہ بچے کو آپ لاڈ پیار سے ہاتھ پھیلائیں تو بھاگتا ہے، تو وہ کبھی دائیں بھاگتے تو آپ آگے سے ہاتھ کرتے، پھر بائیں ہوتے تو آگے سے ہاتھ کرتے۔ تو جب بچہ جو ہے وہ تھوڑی دیر چھوٹا ہوتا ہے، پھر وہ شرم کر کے تو دیوار کے ساتھ یا کہیں رک گئے، تو آپ نے ایک ہاتھ ان کی ٹھوڑی پر رکھا اور ایک ہاتھ گدی پر رکھا اور اوپر اٹھایا، اور آپ نے بوسہ دیا اور فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین میرا ہے، میں حسین کا ہوں۔ کچھ لوگ ترجمہ کرتے ہیں حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ عقل سے ترجمہ کرنا ہے کہ حضرت حسین تو حضور سے ہیں، پر حضور حضرت حسین سے کیسے ہیں؟ عربی میں من کے کئی معنی ہیں، تو جو معنی وہاں موضوع ہو وہ لگایا جاتا ہے۔ حسین میرا ہے، میں، یہ کوئی کم ہے بات؟ حضور صحابہ کی جماعت میں جاتے ہوئے آپ ذرا اندازہ لگائیں نا، آپ کی شخصیت کتنی بڑی ہے، آپ کی شخصیت کتنی بڑی ہے۔ آپ اس شخصیت کو نیچے لا کر دکھانا چاہتے ہیں کہ حسین کا مقام کیا ہے، حضرت حسین کا مقام کیا ہے، یہ دکھانا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں کندھے پر، دائیں مونڈے پر حضرت حسن کو اٹھایا، ایک مونڈے پر حضرت حسین کو اٹھایا، ایک کندھے پر یہ ہے، اور کبھی اس کو نیچے کر کے اس کا بوسہ لیتے ہیں، کبھی اس کو نیچے کر کے اس کا۔ کسی نے کہا واہ واہ کیا کمال کی سواری ہے، واہ کیا کمال کی سواری ہے۔ آپ نے فرمایا دیکھتے نہیں ہو سوار کتنے کمال کے ہیں، تیری نگاہ سواری پر ہے اور میری نگاہ سواروں پر ہے، تیری نگاہ سواری پر ہے، میری نگاہ سواروں پر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے رکھا تھا، آپ نے یہ حکم دے رکھا تھا، ازواج مطہرات کہتی ہیں آپ نے فرمایا حسن حسین کو رونے نہ دیا کرو، ان کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، حسن حسین کو رونے نہ دیا کرو، ان کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ازواج مطہرات میں ام المومنین ہیں، فرماتی ہیں آپ اندر تشریف لے گئے کمرے میں، دروازہ بند کر دیا اور کہا کسی کو اندر نہ آنے دیں۔ حضرت حسین آ گئے، دروازہ بند تھا۔ اب دو حکم اکٹھے ہو گئے، توجہ کریں گے، دو حکم اکٹھے ہو گئے، ان کو رونے نہ دیں اور اندر نہ آنے دیں۔ دو حکم اکٹھے ہو گئے، اندر نہ آنے دیں اور ان کو رونے نہ دیں، تو ان کے رونے دے اندر جانے سے ایک حکم ٹوٹ رہا تھا، لیکن دوسرے حکم کے ساتھ تاکید یہ تھی کہ ان کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ تو پہلے تکلیف سے بچاؤ ہوتا ہے نا، پہلے تکلیف سے اپنے لیے بھی فطرت ہے۔ تو جب حضرت حسن روئیں گے تو حضرت حسین رونے لگے، تو حضرت ام المومنین حضرت اسماء فرماتی ہیں تو میں نے دروازہ کھول دیا، وہ اندر چلے گئے اور حضور کی گود میں بیٹھ گئے اور وحی اتر رہی تھی۔ ایمان والے ذرا تصور تو کرو، اللہ اکبر، پیغمبر کی پر وحی اتر رہی ہو، گود میں حضرت حسین ہو، پیغمبر نماز پڑھ رہے ہوں اور کمر پر حسین ہو، پیغمبر علیہ السلام ان کے کان میں اذان کہہ رہے ہیں، پیغمبر علیہ السلام کی گود میں حسین ہو، کبھی پیغمبر کی پیٹھ پر حسین ہو، کبھی پیغمبر کے کندھوں پر حضرت حسین ہو۔ تو حضرت ام المومنین حضرت اسماء کہتی ہیں کہ ہم نے دروازہ کھول دیا اور حضرت حسین اندر چلے گئے اور وہی اتر رہی تھی
آپ گود میں جا کے بیٹھ گئے۔ فرشتہ حضور نے فرمایا، ایک حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا ایک فرشتہ پہلی بار میرے پاس آیا، ایک فرشتہ پہلی بار میرے پاس آیا، اس نے کہا آپ کو اپنے اس نواسے سے بڑا پیار ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ کہا آپ کی امت ان قریب ان کو شہید کرے گی؟ آپ نے پوچھا میری امت؟ کہا ہاں میری امت، جی ہاں۔ تو فرشتے نے کہا ابھی میں آپ کو وہ مٹی دکھا دیتا ہوں جہاں ان کو شہید کیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا سرخی مائل، اس نے اپنی مٹھی میں مجھے وہ مٹی دکھائی جہاں ان کو شہید کیا جائے گا۔ فرشتہ تو چلا گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ام المومنین حضرت اسماء نے پوچھا، ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ نے پوچھا۔ ہو سکتا ہے غم کی کیفیت لمبی رہے، گھر میں انہوں نے پوچھا ہو، بار میں حضرت علی نے پوچھا ہو، آپ غمگین کیوں نظر آ رہے ہیں؟ فرمایا میرے پاس فرشتہ آیا ہے جس نے بتایا ہے آپ کے اس لاڈلے نواسے کو آپ کی امت کے لوگ بے دردی سے شہید کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، فرمایا حضرت حسن حضرت حسین کو مخاطب کر کے فرمایا جس کی تم سے صلح ہے اس کی میرے ساتھ بھی صلح ہے، جس کی تمہارے ساتھ لڑائی ہے اس کی میرے ساتھ بھی لڑائی ہے۔ آپ نے فرمایا جو تم سے محبت کرتا ہے وہ میری وجہ سے محبت کرتا ہے، اور جو تم سے بغض رکھے وہ میرے ساتھ بغض کی وجہ سے بغض رکھے گا۔ جو تم سے محبت کرے گا میری محبت کی وجہ سے محبت کرے گا، جو تم سے بغض رکھے گا وہ میرے بغض کی وجہ سے تم سے بغض رکھے گا۔ عبد الملک بن مروان بادشاہ حضرت ابو ہریرہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ابو ہریرہ وہ ہیں جنہوں نے 3 سال رسول اللہ کی خدمت میں ایسے چمٹے رہے، سفر حضر جہاں بھی موقع ملتا حضور کے ارشادات کو یاد کرتے تھے، حضور کے ارشادات کو یاد کرتے تھے، اور بھوک کا یہ عالم ہوتا تھا، کہتے ہیں کہ بھوک کی وجہ سے مجھے دورے پڑ جاتا، لوگ سمجھتے کہ مرگی شرگی کا دورہ ہے، وہ اپنے پاؤں سے میری گردن دباتے تھے، لیکن حالانکہ وہ مرگی نہیں ہوتی تھی، وہ بھوک کی وجہ سے ایسا ہوتا تھا۔ ایک دن بھوک نے نہ ڈھال کر رکھا تھا، ایک دن بھوک نے نہ ڈھال کر رکھا تھا، مسجد سے نکل کر مسجد سے واپسی جہاں سے جاتے ہیں تو میں نے حضرت ابو بکر سے اس آیت کا ترجمہ پوچھا، ایک آیت کا جس کا مفہوم یہ ہے کہ بھئی غرباء کو کھانا کھلایا جائے، تو حضرت ابو بکر نے بھی ترجمہ بتایا اور چلے گئے۔ میں نے پھر حضرت عمر سے پوچھا گزرے تو انہوں نے بھی ترجمہ بتایا اور چلے گئے۔ پھر میں نے حضرت عثمان سے پوچھا، انہوں نے بھی مفہوم بتایا، اور ادھر سے رسول اللہ تشریف لائے، کیسے بیٹھے ہو؟ تو میں نے آیت بیان کی تو حضور مسکرائے، فرمائے چلو میرے ساتھ چلو کہتے ہیں چلو میرے ساتھ چلو یہ پوری بات سنا دیتے ہیں، ایمان افروز ہے۔ آپ مجھے لے گئے اور گھر میں کچھ تھا نہیں، لے تو گئے لیکن کچھ تھا نہیں۔ جب میں گیا تو کچھ دیر میں ایک بڑا پیالہ دودھ کا آیا۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ جا پھر صفہ والوں کو بھی بلا کے لے آ۔ اب میں اپنے دل میں باتیں کرتا جا رہا ہوں، ایک پیالہ ہے ایک پیالہ ہے، اور پھر جب آئیں گے صفہ والے جو حضور کے طالب علم تھے تو اب آپ فرمائیں گے ابو ہریرہ تو ان کو پلا بھی صحیح، تو جب وہ سارے پی لیں گے تو ابو ہریرہ تیرے لیے بچے گا کیا؟ تو کہتے ہیں دل میں یہی کہتا جا رہا تھا اپنے نفس سے، میں خیر بلا کے لے آیا تو ہوا وہی۔ آپ نے فرمایا
ابو ہریرہ پیالہ پکڑ اور ان کو پلا۔ اب میں نے دائیں طرف سے ایک کو دیا، دوسرے کو سب نے پی لیا۔ عام طور پہ کم از کم ان کی تعداد 70 ہوتی تھی اور 350 تک بھی تعداد ہے۔ تو ابو ہریرہ نے فرماتے ہیں سب نے پی لیا اور ابھی پیالہ ویسا ہی تھا، ابھی پیالہ ویسا ہی تھا۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ اب تو رہ گیا اور میں رہ گیا، اب تو رہ گیا اور میں رہ گیا، پہلے تم پیو۔ کہتے ہیں میں نے پیا، آپ نے فرمایا اور پیو۔ میں نے حضور کے حکم سے اور پیا۔ آپ نے تیسری بار فرمایا ابو ہریرہ اور پیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں حضور کے اخلاق میں سے اخلاق نصیب فرمائے، غرباء پروری میں سے ہمیں بھی کچھ ایسا نصیب فرمانے ہیں۔ یہ ہم سے اٹھ گیا ہے، اٹھ گیا، ٹوٹل اٹھ گیا۔ ابو ہریرہ کا 100% کسی کو نام کا بھی پتہ نہیں ہے۔ ابو ہریرہ کا ہے چونکہ بہت دور سے آئے ہوئے تھے تو خاندان کا بھی پتہ نہیں ہے، لیکن حضور کی محبت دیکھی۔ کہتے ہیں تیسری بار آپ نے فرمایا، میں نے پھر پیا۔ اب پھر آپ نے فرمایا، میں نے کہا حضور اب بس، اب تو میرے انگ انگ میں اس کی سیرابی چلی گئی ہے۔ کہتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے آخر میں پیا۔ تو یہ ابو ہریرہ کہتے ہیں بادشاہ میرے گھر میں آیا اور اس نے کہا ابو ہریرہ ویسے تو تم بڑے اچھے ہو، لیکن ایک بات تمہاری مجھے اچھی نہیں لگتی ہے۔ تم حضرت حسن حسین کا ذکر آئے نا تو تڑپ جاتے ہو، بے تاب ہو جاتے ہو، یہ اچھی نہیں لگتی۔ آئے ہائے، مقدر ہیں اپنے اپنے۔ کسی کو آل بیت کی محبت اچھی لگتی ہے، کسی کو نہیں اچھی لگتی۔ تو یہ مجھے تمہاری بات اچھی نہیں لگتی کہ اس قدر تمہارے اندر محبت کا جوش آ جاتا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ اٹھ کے بیٹھ گئے، بیماری میں تھے اور اتنے بیمار تھے کہ بادشاہ کے آنے پر لیٹ کر مصافحہ کیا، اٹھ کے نہیں کر سکے، لیکن اب اٹھ کے بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر۔ کہا جو میں نے دیکھا ہے اگر تم دیکھ لو تو تم بھی ایسے ہی محبت کرنے لگو۔ ہم ایک سفر میں تھے اور پانی ختم ہو گیا، سفر کے دوران پانی ختم ہو گیا۔ حضرت حسن حضرت حسین رونے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی کو ایڑی لگائی جانتے ہیں نا، تیز کرنے کے لیے اپنی اونٹنی کو ایڑی لگائی، تیز کر کے حضرت فاطمہ کے قریب لے گئے۔ پوچھا فاطمہ میرے بیٹے کیوں رو رہے ہیں؟ عرض کی حضور پیاس کی وجہ سے۔ پتہ کیا کسی کے پاس ایک گھونٹ پانی نہیں تھا۔ آج ہم بھی غربت کے رونے روتے ہیں، ایسا حال ہم سہ نہیں سکتے، اس لیے اللہ ہم پہ ڈالتے بھی نہیں ہے۔ اسی پر امتحان ڈالتے ہیں جو اس امتحان کے قابل ہوتا ہے۔ ہم تو اچھے خاصے بھی سمجھتے ہیں ہم امتحان میں مبتلا ہیں۔ میں کہتا ہوں ذرا باپ دادا کی زندگی کو دیکھ لو، پھر تم شکر ادا کرو۔ یہ مصیبتیں بیان کرنا چھوڑ دو گے۔ اللہ ہمیں شکر گزاری نصیب فرمائے، آمین کہو۔ آئیے اٹھتی چلی جا رہی ہے، اللہ اکبر۔ تو کہا پانی نہیں تھا کسی کے پاس بھی، تو عرب کی گرمی، معصوم بچے، آپ نے فرمایا فاطمہ ایک مجھے دے دو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میرے سامنے آج بھی وہ منظر ہے جب حضرت فاطمہ نے ہاتھ لمبا کر کے تو حضور کو ایک بچہ دیا اور آپ نے پہلے اسے سینے سے لگایا، وہ خاموش نہیں ہوا، آپ نے اس کے منہ میں اپنی زبان ڈال دی۔ زور سے سبحان اللہ تو کہہ دو۔ آپ نے اس کے منہ میں اپنی زبان مبارک ڈال دی تو پھر اس نے کیا کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، اس نے رسول اللہ کی زبان چوسنے شروع کر دی۔ اس نے رسول اللہ کی زبان مبارک چوسنا شروع کر دی۔
زبان چوستے چوستے اسے سکون آ گیا. اور کیوں نہ ہوتا سکون؟ زبان چوستے چوستے اسے سکون آ گیا. آپ نے فرمایا فاطمہ دوسرا بھی مجھے دے دو، دوسرا بھی مجھے دے دو. حضرت فاطمہ نے ہاتھ لمبا کر کے دوسرا بھی دے دیا. وہ منظر آج بھی میری آنکھوں کے سامنے ہے. حضور نے دوسرے کو بھی لیا اور اپنی زبان اس کے منہ میں ڈالی تو اس نے بھی زبان کو زور سے بولا، اس نے بھی زبان کو، اور تیری تو میری زبان نہیں تھی، وہ مصطفیٰ کریم کی زبان تھی، وہ وحی والی زبان تھی. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ والی زبان تھی. میں اگلے دن ایک جگہ بیان کے لیے گیا تو میں نے ان کو ان کے علاقے کی بات سنائی. یہ جو جہلم دریائے جہلم کی پٹی ہے اس کے مشرق میں، تو وہاں بیان کے لیے گئے تو ایک عالم ملے. میں نے تعارف کرایا. انہوں نے کہا میں خورشید گاؤں کا ہوں. میں نے کہا اچھا تم واقعی اسی گاؤں کے ہیں؟ اس نے کہا میں اسی گاؤں کا ہوں. پیدائشی ہو وہاں کے؟ کہا میں نے کہا حافظ صاحب ہوتے تھے. اس نے کہا ان کا نام تھا حافظ مولا بخش. میں نے کہا تم نے ان کے بارے میں کچھ سنا ہے؟ تو وہ چپ ہو گیا. میں نے کہا میں نے ان کی زیارت بھی کی ہے 2 بار، تو میں نے ان کے ساتھ کھانا بھی کھایا ہے. تو میں نے کہا کہ میں بیان کر رہا تھا تو انہوں نے دور کھڑے ہو کر کہا یہ جو مولوی بیان کر رہا ہے اس کو یہاں کھانا نہیں کھلانا ہے، اس کو میرے گھر لے آنا. پرانی بات سنا رہا ہوں، کچھ 35 سال پرانی بات ہوگی. ہماری بھی جوانی تھی. خیر بوڑھے تو ابھی نہیں ہم ہوئے، آپ کو لگ جاؤ تو اور بات ہے. تو وہ جب میرا بیان ختم ہوا تو ایک نوجوان نے مجھے کہا کہ آپ ادھر کمرے میں نہیں جائیں گے، آپ میرے ساتھ چلیں گے. لے گیا وہ حافظ صاحب کے گھر میں. آپ کو اس چوسنے کی اہمیت سنانے لگا ہوں. تو پرانے زمانے میں بجلی تو تھی نہیں اس گھر میں، تو گھر کے ادھر کمرے تھے، تو یہاں چارپائی پر تو تکیے کی طرف مجھے بٹھایا اور پاؤں کی طرف خود بیٹھے ہوئے تھے. درمیان میں دسترخوان بچھا ہوا تھا تو کہا یہاں بیٹھ جاؤ. اب حکم تھا میں بھی بیٹھ گیا. چونکہ اس طرف گھر تھا تو بیٹے ان کے گھر میں تھے نہیں، تو کسی بیٹی کی ذمہ داری لگی تھی تو انہیں کھانا دینا ہے. وہ آتی حضرت ہاتھ لمبا کر کے پکڑ لیتے اور لالٹین ایسے کر کے رکھی ہوئی تھی. کھانا کھانے کے بعد میرے نے ان کے بیٹے سے کہا کہ میں نے ان کے ساتھ جب کھانا کھایا تو 3 دن میرے اوپر عجیب ایمان کا اثر رہا. 3 دن ایمانی کیفیت بڑی مضبوط رہی. اور اس نے کہا چلو آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک دن میرے والد صاحب نے گھر والوں کو جمع کر کے کہا میں 1,00,000 قرآن پڑھ چکا ہوں. میں نے کہا یہ کیسے ہوا؟ اس نے کہا یہ بھی بتا دیتا ہوں. میں نے کہا کہ اس پٹی پر کوئی بزرگ گزر رہے تھے تو پہلے زمانے میں بزرگ با جماعت چلتے تھے. یہاں مسلمان تو کم تھے، ہندو زیادہ تھے، تو وہ اللہ والے یوں چلتے پھرتے دین کی دعوت تبلیغ کا کام کرتے تھے. اب تو ہم نے چھوڑ دی ہے، یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے. ہمارا کام تو کمانا ہے، کھانا ہے، بچے بنانا ہے، ان کی ضرورتیں پوری کرنا اور مر جانا، یہ ہمارا مشن ہے. اور جو اپنی زندگی میں گاڑی بنا لے، مکان بنا لے، بچوں کی شادیاں کر لے، تو اس دنیا میں ہماری نگاہ میں خوش قسمت ترین انسان ہے. اپنی ذمہ داریوں سے فارغ ہو کے جو حضور ذمہ داری دے گئے وہ تو ہمارے دماغ میں ہے ہی کوئی نہیں کہ ہماری ذمہ داری کوئی اور بھی ہے. ایمانداری سے بتاؤ، یہی ہماری ذمہ داری ہے. یہ ذمہ داریاں تو ہندو سکھ یہودی عیسائی بھی پوری کر رہے ہیں. رسول اللہ میں ذمہ داری کیا دے کے گئے ہیں؟ ہائے دین پہ چلنا اور لوگوں کو دین پر چلانا، خود اللہ کی ناراضگی غصے جہنم سے بچنا اور لوگوں کو اس سے بچانے کی فکر کرنا. حضور کا یہ غم تھا، یہ محنت تھی. خیر میں عرض کر رہا تھا
تو وہ جیسے اللہ والوں کے ہاں لوگ جاتے ہیں، کوئی تویز لینے جاتا ہے، کوئی دم کرانے جاتا ہے، کوئی دعا کرانے ہیں، تو یہ جو حافظ مولا بخش صاحب تھے، ان کی جو دادی صاحبہ تھیں، وہ لے گئی، انہوں نے کہا اللہ والو یہ میرا پوتا ہے، اس کے لیے دعا کر دیں اللہ اسے قرآن کا حافظ بنا دے۔ انہوں نے کہا یہ تو ہمارے مطلب کا ہے، ہمیں دے دو۔ گود میں لیا اور کچھ پڑھ کے منہ میں لعاب لگایا۔ ذرا توجہ کریں گے، 1450 سال بعد میں ایک امتی کے لعاب لگانے کا یہ اثر ہوتا ہے کہ اس کا دل قرآن کے لیے جاری ہو جاتا ہے، سوئے ہوئے بھی قرآن پڑھتا ہے، اور جنہوں نے حضور کی زبان چوسی ہو ان کا مقام کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ جنہوں نے حضور کی زبان چوس چوس کر اپنی پیاس بجھائی ہو، ان کے قلب کے جاری ہونے کا کیا مقام ہوگا؟ عرض کر رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، حضرت حسن حضرت حسین سوار ہو گئے۔ آپ میری طرف دیکھیں گے، جب حضور پر سوار ہوئے تو لازمی بات ہے جو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے انہیں ہٹانے کی کوشش کی، تو آپ نے سجدے میں یوں ہاتھ اٹھا کر اشارہ کیا۔ کیا کہا؟ ہاتھ کے اشارے سے کیا کہا ہوگا؟ ان کو چڑھے رہنے دو، ان کو اوپر چڑھے رہنے دو، ہٹاؤ نہیں۔ توجہ دلانا چاہتا ہوں ذرا ایمان والو، ہاتھ کے اشارے سے کہا چڑھے رہنے دو، ان کے چڑھے رہنے سے میں محمد کا سجدہ خراب نہیں ہوتا۔ جب تک یہ سوار ہے میرا سجدہ بھی جاری ہے، جب تک یہ سوار ہے میرا سجدہ بھی جاری ہے، جب یہ سوار ہو کے سیر ہو جائیں گے میں محمد کا سجدہ بھی پورا ہو جائے گا۔ اور پھر آپ نے فرمایا جس کو مجھ سے محبت ہے، جس کو مجھ سے محبت ہے اسے چاہیے ان دونوں سے بھی محبت کرے۔ جن کو مجھ سے محبت ہے اس کو چاہیے کہ وہ ان دونوں سے بھی محبت فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب آپ مرض الوفات میں ہیں، نہایت نقاہت ہے، ہاتھ اوپر نہیں اٹھا پا رہے تھے، حضرت فاطمہ آئیں اور نہایت پریشانی سے رونے لگی۔ عرض کی ابا جان یہ آپ کے نواسے حسن حسین آئے ہیں، آنکھیں تو کھولیے ذرا ان کو دیکھیے تو صحیح۔ جب حضور نے نگاہ اٹھا کے دیکھا، عرض کی حضور ان کو اپنی وراثت میں سے کچھ دے دیجیے، ان کو اپنی وراثت میں سے کچھ دے دیجیے۔ آپ اور میں ہوتے تو کیا دیتے؟ جائیداد دے دیتے، کیا خیال ہے؟ پیسے دے دیتے، ڈالر دے دیتے۔ آپ نے فرمایا حسین کو اپنی سرداری اور حسن کو اپنی سرداری اور وجاہت دیتا ہوں، حسن کو اپنی سرداری اور وجاہت دیتا ہوں، حسین کو اپنی شجاعت دیتا ہوں۔ حسن کو اپنی سرداری اور وجاہت دیتا ہوں، حسین کو اپنی شجاعت دیتا ہوں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ارشاد فرمایا ہما ریحانتا یا من الدنیا، یہ دنیا میں میرے دو پھول ہیں، یہ دنیا میں میری دو خوشبوئیں ہیں، یہ دنیا میں میری دو خوشبوئیں ہیں۔ ہما ریحانتا یا من الدنیا، یہ دونوں دنیا میں میری کیا ہے؟ خوشبو کو کیا کرتے ہیں؟ ذرا توجہ کریں گے، خوشبو کو کیا کرتے ہیں؟ بولتے نہیں بھائی، سونگھتے ہیں۔ خوشبو کو کیا کرتے ہیں؟ سونگھتے ہیں۔ کسی نے بھی لگائی ہو تو ہمیں خوشبو نہ بھی سونگے تو جب آتی ہے تو سونگھتے ہیں تو دماغ میں جاتی ہے نا۔ خوشبو کو کیا کرتے ہیں؟ سونگھتے ہیں۔ آپ سوچیں گے حضور نے کہا یہ میری خوشبوئیں ہیں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن کے پیٹ سے کپڑا اتار کر اپنی ناک لگا کر سونگھتے تھے. نہیں سمجھے؟ کبھی آپ بھی اپنے بیٹے کے آج کے موسم میں تو ذرا اٹھا کے تو سونگنا، پھر مزہ آ جائے گا. ہاں آئے ہے پیغمبر حضرت حسن کے پیٹ سے کپڑا اٹھا کر کیا کرتے تھے؟ ڈر لگ رہا آپ کو بولتے ہوئے؟ اور میں حدیث کی بات سنا رہا ہوں، میں کو کس سے نہیں سنا رہا. حضور حضرت حسن کے پیٹ سے کپڑا اٹھا کر سونگھتے تھے. سونگھتے کیسے ہیں؟ خوشبو کو سونگھتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ دنیا میں میری 2 خوشبوئیں ہیں، اور حسن سے اپنی خوشبو سونگھتے تھے. حضرت حسن کے پیٹ سے کپڑا اٹھا کر مصطفیٰ سونگھتے تھے. کیا سونگھتے تھے؟ خوشبو سونگھتے تھے. توجہ کریں گے، بس 2 باتیں سمجھانا چاہتا ہوں. پیغمبر علیہ السلام حضرت حسن کے پیٹ سے کپڑا اتار کے خوشبو سونگھتے تھے. حضرت حسین کے سینے اور گردن سے پیغمبر خوشبو سونگھتے تھے. ایک خوشبو وہ نسب والی ہے کہ یہ میری 2 خوشبوئیں ہیں. حسن سے خوشبو حضور کی آتی تھی، حسین سے خوشبو حضور کی آتی تھی. آپ نے فرمایا میری 2 خوشبوئیں. حضرت حسن سے خوشبو حضور کی آتی تھی، حضرت حسین سے خوشبو حضور کی آتی تھی. حضرت حسن کے پیٹ سے پر کیوں سونگھتے تھے؟ حضرت حسین کے سینے اور گردن سے کیوں سونگھتے تھے؟ حضرت حسن کے پیٹ سے اس لیے سونگھتے تھے کہ نبوت کی وہ جو خواہش ہے، آپ کو پتہ ہے حضرت حسن ناف سے اوپر حضور کے زیادہ مشابہ تھے، اور حضرت حسین نیچے والے حصے میں حضور کے ہیں. اللہ اکبر. پیغمبر علیہ السلام دعا کی ہے، 3 بار دعا کی ہے. یا اللہ میں شہادت چاہتا ہوں، یا اللہ میں تیری راہ میں شہید ہونا چاہتا ہوں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں. 3 بار شہادت مانگی ہے. پیغمبر علیہ السلام کو شہادت نہیں ملی، مقام شہادت ملا ہے کیونکہ آپ کی وفات کا سبب وہ زہر بنا ہے جو خیبر میں آپ کو بکری کے گوشت میں ڈال کر دیا گیا تھا. تو آپ نے امت کو بتایا کہ جس کو زہر سے جس کی موت آئے اس کو شہادت کا مقام ملے گا. پیٹ کی تکلیف سے جس کی موت آئے اس کو شہادت کا مقام ملے گا. آپ کو مقام ملا شہادت کا، شہادت نہیں ملی. حضرت حسن کے پیٹ کو سونگھتے تھے، حضرت حسن کے پیٹ کو سونگھتے تھے کیونکہ حضرت حسن کو بھی زہر دیا گیا اور اسی زہر کی وجہ سے شہادت ہوئی. تو پیٹ سے حضور جہاں اپنی خوشبو سونگھتے تھے وہاں شہادت حسن کی خوشبو بھی سونگھتے تھے. وہاں حضرت حسن کی شہادت کی خوشبو بھی سونگھتے تھے. آپ جو حضرت حسین کی گردن سے سونگھتے تھے جہاں اپنی خوشبو تھی وہاں شہادت حسین کی وہ خوشبو بھی سونگھتے تھے. بخاری شریف کتاب الجہاد میں حدیث ہے، شہید لایا جائے گا، شہید لایا جائے گا اور اس کے جسم کے حصوں سے خون ٹپک رہا ہوگا، بہہ رہا ہوگا. شہید لایا جائے گا، اس کے جسم کے حصوں سے خون ٹپک رہا ہوگا، بہہ رہا ہوگا. محبوب فرماتے ہیں لونہ کلون دم و ریحہ ریح المسک. دیکھنے میں تو وہ خون ہوگا، دیکھنے میں تو وہ خون ہوگا، لیکن اس خون سے اس خون سے خوشبو مشک اور مشک کی عطر سے بھی زیادہ آ رہی ہوگی. اللہ اکبر. لونہ کلون الدم، اس کا رنگ تو خون والا ہوگا لیکن خوشبو مشک کی ہوگی.
اور مشک بھی دنیا کا نہیں ہوگا ہے جو کسی ہرن کی ناف سے نکلتا ہے، اور مشک بھی تو پھر جنت کا ہوگا۔ اب توجہ کریں گے، پیغمبر حضرت حسن کے پیٹ سے جہاں اپنی خوشبو سونگھ رہے ہیں وہاں اس شہادت کی خوشبو کو بھی سونگھ رہے ہیں، حضرت حسین کی گردن سے جو سونگھ رہے ہیں وہاں اپنی خوشبو بھی جہاں سونگھ رہے ہیں وہاں شہادت کی خوشبو بھی سونگھ رہے ہیں۔ توجہ کریں گے، نبی کی خواہش شہادت وہ حسن و حسین کی شہادت سے پوری ہوئی ہے۔ نبی کی خواہش شہادت حضرت حسن و حسین کی شہادت سے پوری ہوئی ہے۔ اللہ ہمیں حضرت حسن حضرت حسین کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ آل بیت سے محبت ہونا، ایک حدیث سناتا ہوں پھر بات کو ختم کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ہاں ان کو مضبوطی سے پکڑ لو، ان کو مضبوطی سے پکڑ لو، گمراہ نہیں ہوگے۔ توجہ کریں گے، ان کو مضبوطی سے پکڑ لو، گمراہ نہیں ہوگے۔ تیسری بات فرمائی، احدہما اعظم من الاخر، دونوں ایک دوسری سے بڑی ہیں، دونوں ایک دوسری سے بڑی ہیں۔ پہلی چیز کتاب اللہ، حبل مسدول من السماء الی الارض، وہ اللہ کا رسہ ہے جو آسمان سے زمین کی طرف لٹک رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ زور سے بولیے، اللہ کا رسہ کیا ہے؟ زور سے بولیے اور زور سے، قرآن مجید ہے، جس کو آج ہم نے چھوڑ رکھا ہے۔ اسکول کی عصری تعلیم، پہلے 6 گھنٹے سکول میں، پھر 3 گھنٹے ٹیوشن میں، قرآن کے لیے وقت۔ آئے ہائے، نبی تو آخری حصے میں فرما رہے ہیں قرآن کو مضبوطی سے تھامو، نیت کرو روز تلاوت کرو گے، ایسے نہیں، ہاتھ کھڑے کر کے کہا، روز تلاوت کریں گے، آل بیت سے تعلق جوڑے رکھیں گے، پیغمبر علیہ السلام کے گھرانے سے محبت جاری رکھیں گے۔ آپ نے فرمایا دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا، گمراہ نہیں ہوگے، دونوں ایک دوسرے سے بڑھ کے ہیں۔ قرآن آسمان سے زمین کی طرف اللہ کا لٹکنے والا رسہ ہے، اور فرمایا دوسری چیز اطرتی اہل بیتی، میرے گھر والے ہیں۔ توجہ کریں گے، حضور نے اگلا جملہ فرمایا، وہ ایمان افروز سنا کے آپ نے فرمایا لن یردا ولن یتفرقا حتی یردا علی الحوض، قرآن اور میرے گھر والے جڑے رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ جدا نہیں ہوں گے۔ حضور فرما رہے جدا، میرے گھر والے اور قرآن جدا۔ اور حضرت حسین رات کو بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، نیزے پر بھی قرآن پڑھ رہے ہیں۔ میرے گھر والے اور قرآن جدا، توجہ کریں گے، حتی یردا علی الحوض، حوض کوثر پر، حوض کوثر پر دونوں جو اکٹھے ہوں گے۔ حوض کوثر کیا ہے؟ جہاں حضور اپنی امتیوں کو پلائیں گے، اور اس کے جام آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہے۔ جہاں پہنچیں گے تو قرآن اور آل بیت اکٹھے ہوں گے۔ توجہ کریں گے، قرآن اور آل بیت اکٹھے ہوں گے۔ حوض کوثر پہنچنے تک قرآن آل بیت اکٹھے ہوں گے۔ جو قرآن میں ہوگا وہ آل بیت میں ہوگا، جو آل بیت میں ہوگا وہ قرآن میں ہوگا۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ انوار ختم نبوت ٹرسٹ پاکستان